تجارت کہ جس کے نقصان سے تم گھبراتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہارے رہنے کی جگہ، تمہارے گھر بار، یہ ساری چیزیں، ان میں سے کوئی بھی چیز، چاہے تجارت ہو، چاہے گھر ہو، چاہے مال ہو، یا رشتہ دار، ماں باپ، بہن بھائی، بیٹے بیٹیاں، ان میں سے کوئی بھی اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے اور اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ محبوب ہے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے، یعنی انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہارے اوپر نازل ہو جائے۔ تو ہمارے لیے یہ بات صرف زبان سے نکالنے کی نہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، بلکہ یہ عملاً ثابت کرنا ویسے ہی ضروری ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے ثابت کی، جنہوں نے اپنی جان کی فکر نہیں کی، پرواہ نہیں کی، اپنے مال کی پرواہ نہیں کی، اپنی اولاد کو اللہ کے رسول کی محبت کے لیے، دین کی محبت کے لیے قربان کر دیا، اور اپنے مال اور دولت، گھر بار، ساری چیزیں چھوڑ کے دین اسلام کے لیے بڑی بڑی ہجرتیں کی اور بڑی بڑی قربانیاں دیں۔ تو یہ عملاً جیسے ان صحابہ نے محبت ثابت کی، ویسے ہی ہمارے اوپر بھی لازمی ہے کہ خالی زبانی کلامی دعوے نہ کریں، بلکہ اپنی زندگیوں کے اندر اسلام عملی طور پہ نافذ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح محبت کرنے کا دعویٰ کرنے والے بنے اور سچی محبت کا اظہار کریں۔ ایک روایت میں آتا ہے، ربیعہ ابن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزارتا اور وضو کا پانی اور دیگر ضرورت کی اشیاء لایا کرتا تھا، اور ایک رات اس خدمت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سل، اے ربیعہ سوال کرو، کوئی چیز مانگنا چاہتے ہو تو مانگ لو۔ فقلت اسألک مرافقتک فی الجنہ، تو ربیعہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے مانگا، کیا سوال کیا؟ کہنے لگے اللہ کے رسول میں آپ سے جنت میں مرافقت مانگتا ہوں، رفاقت کا سوال کرتا ہوں کہ میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ قال او غیر ذلك، قلت هو ذاک، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے علاوہ کچھ اور مانگ لو، تو کہنے لگے اللہ کے رسول وہی چاہیے جو مانگا ہے کہ جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ قال فأعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کثرت سے سجدوں یعنی نوافل کے ساتھ میری مدد کیا کرو۔ تو جتنا زیادہ بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے اوپر چلے گا، آپ کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا، اتنا زیادہ وہ اللہ کے رسول کا سچا محب کہلائے گا، اور قیامت کے دن اللہ کے رسول کا اسے ساتھ ملے گا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندہ کس کے ساتھ ہوگا؟ المرء مع من احبہ، بندہ قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو دنیا میں ہم کس سے محبت کرتے ہیں؟ کوئی مختلف شخصیتوں سے محبت کرتا ہے، ہر کسی نے اپنے لیے کوئی نہ کوئی نمونہ، کوئی نہ کوئی آئیڈیل مقرر کیا ہوتا ہے، کوئی کسی مشہور انسان کو، کسی سیاستدان کو چاہتا ہے، ویسا بننے کی کوشش کرتا ہے، کوئی اپنے سیاسی لیڈر کی پیروی کرتا ہے، ویسی شکل و صورت اختیار کرتا ہے، اس کے آگے پیچھے گھومتا پھرتا ہے، اس کے نعرے مارتا ہے، کوئی کسی کھیل کود کے میدان والے سے محبت کرتا ہے، کوئی کسی برے انسان سے محبت کرتا ہے جو شریعت کے خلاف عمل کرنے والا ہو، کسی اداکار سے محبت کرتا ہے، ویسی شکل و صورت اور ویسا حلیہ اختیار کرتا ہے، اور کوئی لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور صرف زبان سے نہیں بلکہ اپنی پوری زندگی میں اس محبت کو عملاً ثابت کرتے ہیں، اپنا حلیہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بناتے ہیں، اپنی شکل و صورت میں ویسی داڑھی رکھتے ہیں، اپنا اخلاق اور کردار ویسا ہی اپناتے ہیں جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اپنی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ہر معاملات میں سنت کی پیروی کرتے ہیں، پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سے چھوٹی سنت کو
اور چھوٹی سے چھوٹی تلقین کو اہمیت دے کے اس کے اپناتے ہیں تو یہ سچی محبت کرنے والے ہیں، اور یہ لوگ قیامت کے دن اللہ کے رسول کے ساتھ ہوں گے، آپ کی رفاقت میں ہوں گے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا المرء مع من احبہ، بندہ قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس کی وہ محبت کرتا ہے، جس جیسا وہ بننے کی کوشش کرتا ہے۔ اور محبت کا معنی کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ کے رسول اللہ رب العزت نے فرمایا، قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ قل، اے میرے نبی ان سے کہو، ان کنتم تحبون اللہ، اس آیت میں محبت کی تعریف بیان کی جائے گی۔ جیسی اس آیت میں محبت بتائی گئی ہے ویسی ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے۔ فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، واقعی سچی محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تم میری پیروی کرو۔ تو محبت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنی اتباع اور پیروی کے ساتھ جوڑا ہے، اور جس محبت کے اندر پیروی نہ ہو، اتباع نہ ہو، وہ محبت اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کرنی۔ وہی محبت اللہ کے ہاں قبول ہوگی جس سے محبت کی جائے، اس کی پیروی کی جائے، ویسے ویسے بنا جائے، ویسی زندگی اختیار کی جائے۔ دنیا میں مختلف لوگ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو جس سے محبت کر رہے ہوتے ہیں اس کے کہنے کے بغیر ہی اس کی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی خواہشات کے مطابق بننے کی کوشش کرتے ہیں، ویسا حلیہ اور ویسا لباس پہنتے ہیں، ویسی شکل و صورت اختیار کرتے ہیں، کس لیے کہ جس سے وہ محبت کر رہے ہیں اسے راضی کرنا چاہتے ہیں، اس کی رضامندی کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے اپنی پوری زندگی تبدیل کر لیتے ہیں۔ لیکن جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بات آتی ہے تو وہ محبت صرف نعروں کی حد تک رہ جاتی ہے، نہ ہمارا حلیہ سنت کے مطابق ہوتا ہے، نہ ہماری شکل و صورت سنت کے مطابق ہوتی ہے، نہ ہمارا کردار اور اخلاق سنت کے مطابق ہوتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ محبت اتباع سے خالی محبت ہے، اور ایسی محبت جس میں اتباع اور پیروی نہ ہو وہ کھوکھلی محبت ہے، وہ جھوٹے دعوے ہیں، وہ حقیقی محبت نہیں۔ اور اللہ رب العزت نے ایسی محبت کو قبول نہیں کرنا کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کی جائے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ آداب سکھائے اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ نکلا کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ سمیع ہے، ہر چیز خوب سننے والا، علیم ہے، ہر چیز سے باخبر ہے، علم رکھنے والا ہے۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو بلند نہ کیا کرو، اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو، فوق صوت النبی، اللہ کے نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول، اور اللہ کے رسول سے جب بات کرو، آپ سے جب گفتگو کرو تو اس انداز سے بات نہ کیا کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے کے سارے اعمال غارت کر دیے جائیں، باطل ہو جائیں، ضائع ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس بات کا شعور بھی نہ ہو، تمہیں اس بات کا احساس بھی نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام آپ کے ادب اور احترام میں نہ آگے نکلتے تھے اور نہ اپنی آوازوں کو اونچا کرتے تھے۔ اور اس کے بارے میں ایک روایت میں ایک صحابی کا بڑا پیارا واقعہ ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم افتقد ثابت بن قیس فقال رجل یا رسول اللہ انا اعلم لك علمه فاتاه فوجده جالسا في بيته۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ
اپنے صحابی کو موجود نہ پایا جن کا نام تھا ثابت ابن قیس، تو ایک دوسرے صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول میں آپ کے پاس ان کا علم لے کر آتا ہوں کہ وہ کہاں پہ ہیں۔ فَأَتَاهُ فَوَجَدَ جَالِسًا فِي بَيْتِهِ، تو وہ صحابی دوسرے تلاش کرتے کرتے پہنچے ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس، تو ثابت رضی اللہ عنہ اپنے گھر بیٹھے ہوئے تھے اور سر جھکایا ہوا تھا، غمگین بیٹھے ہوئے تھے۔ فقال له ما شأنك، تو ثابت رضی اللہ عنہ سے پوچھا اس صحابی نے کہ کیا ہوا ہے، کیوں غمگین بیٹھے ہو، کیوں پریشان ہو؟ فقال شر كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقد حبط عمله وهو من اہل النار۔ تو اللہ کے رسول، اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کہا کہ برا حال ہے، نبی کریم کی آواز کے مقابلے میں بلند آواز سے بولا کرتا تھا، اس پریشانی نے اس کو اتنا پریشان کیا اور کہنے لگے کہ اب تو میرے سارے اعمال ضائع ہو گئے ہیں اور ہو سکتا ہے میں اہل نار میں سے ہو چکا ہوں، میں آگ میں جانے والا ہوں، تو اس پریشانی نے مجھے پریشان کر دیا ہے۔ تو وہ صحابی نے جب سنا کہ ثابت رضی اللہ عنہ اس وجہ سے پریشان ہے، فَأَتَى الرَّجُلُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَخْبَرَهُ، تو وہ آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور حضرت ثابت کا حال بیان کیا اور خبر دی، انہو قال کذا وکذا، اور بتایا کہ انہوں نے ایسے ایسے بات کہی ہے۔ فقال موسیٰ فرجع الیہ المرۃ الآخرہ ببشارۃ عظیمہ، تو ایک صحابی دوسرے بیان کرتے ہیں جو وہاں پاس بیٹھے تھے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے کہنے پہ وہی صحابی دوبارہ ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، اور جب دوسری مرتبہ گئے تو بہت بڑی عظیم خوشخبری ان کے لیے اپنے ساتھ لے کر گئے۔ فقال اذهب الیہ فقل له انک لست من اہل النار، تو اللہ کے رسول نے خوشخبری دے کے بھیجا کہ جاؤ ثابت کے پاس اور اسے جا کے خوشخبری دو، انک لست من اہل النار، کہ ثابت تو آگ والوں میں سے نہیں، اہل نار میں سے نہیں، ولکنک من اہل الجنہ، بلکہ تو جنتیوں میں سے ہے۔ تو جنت کی خوشخبری انہیں سنائی گئی، اور کس وجہ سے سنائی گئی، وہ نقطہ کیا ہے سمجھنے کا، کہ ان کو اتنی پریشانی لاحق ہوئی کہ میں نے کہیں اللہ کے رسول کی آواز سے اپنی آواز بلند تو نہیں کر دی۔ اس ڈر اور پریشانی نے، اس فکر نے انہیں یہ احساس دلا دیا، یہ پریشانی میں مبتلا کر دیا کہ کہیں میرے اعمال ضائع تو نہیں ہو گئے، کہیں میں آگ والوں کی طرف تو نہیں چلا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پریشانی کو زائل کرتے ہوئے عظیم خوشخبری دی کہ تو آگ والوں سے نہیں بلکہ تو اہل جنت میں سے ہے۔ تو ہمارے دلوں میں ہمیشہ یہ احساس رہنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا ادب اور احترام یہ ہے کہ کوئی بندہ اللہ کے رسول سے آگے نہ نکلے۔ خالی زبان سے اچھے اچھے بول دینا کافی نہیں، بلکہ ہمیں سب سے بڑی احساس اپنے زندگی میں فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ کہیں ہمارا کوئی فعل ایسا نہ ہو جس سے یہ ظاہر ہو کہ ہم اللہ کے رسول سے آگے نکل رہے ہیں۔ تو یہ بات کا احساس رہنا چاہیے کہ آپ سے آگے کوئی نکلے گا تو وہ تباہی اور بربادی کی طرف جائے گا۔ اگر اللہ کے رسول کی آواز سے اونچی آواز کرنے کو صحابہ نے اتنا زیادہ سنگین جرم سمجھ لیا اور اتنی پریشانی کا سبب بنتا تھا یہ کام، تو آپ اندازہ لگائیں کہ جب اللہ کے رسول کی بات ہم تک پہنچے اور آپ کی بات کے مقابلے میں ہم کسی اور کی پیروی کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں اپنی خواہشات کے پیچھے چلیں، ہمیں یقین ہو کہ اللہ کے رسول نے اس کام سے منع کیا ہے، اس کے باوجود ہم وہ کام کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی بات کو اہمیت ہی نہیں دے رہے۔ آوازیں کم کرنا تو بہت دور کی بات، ایسا کرنے والا اللہ کے رسول کی بات کو ہی اہمیت نہیں دے رہا، تو وہ یہ سمجھ لے کہ اس کا معاملہ بڑا خطرناک ہے اور وہ تباہی و بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب یہی آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کی آواز سے بلند نہ کیا کرو، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی حالت یہ ہو گئی، فَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بعد ذلك إذا تكلم عند النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع كلامه حتى يستفهمه۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازوں سے بلند نہ کرو، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب بھی گفتگو کرتے تو اتنے آرام سے بولتے، اتنے دھیرے سے بولتے، اتنی کم آواز کے اندر بولتے کہ ان کی آواز سننے والے کو سنائی نہیں دیتی تھی، کیونکہ اللہ کے رسول کی مجلس میں وہ بیٹھے ہوتے تھے۔ اس مجلس اور آپ کے ادب اور احترام میں
اتنی آہستہ آواز میں بولتے کہ سننے والے کو آواز نہ سنائی دیتی، یہاں تک کہ سامع کو، سننے والے کو ان سے دوبارہ پوچھنا پڑتا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، بلند آواز سے کہیں، آواز نہیں آئی۔ تو یہ صحابہ کرام کی محبت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازوں سے اپنی آوازوں کو بلند کرنا بھی وہ اتنا بڑا جرم قرار سمجھتے تھے۔ اسی طرح ایک اور مشہور واقعہ ہے صلح حدیبیہ کے موقع پہ عروہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جب سفارتکاری کا کام کیا، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت، اور مکہ والوں کے سفیر بن کے صلح حدیبیہ کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو صحابہ کرام جو اللہ کے نبی کا ادب اور احترام کرتے تھے وہ منظر دیکھا، اور وہ منظر کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں اپنی زبان میں، ای قوم واللہ لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی قیصر وکسرا والنجاشی، کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، میں پوری دنیا میں بادشاہوں کے لیے سفارتکاری کرنے گیا ہوں، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس، قیصر کے پاس گیا ہوں، قیصر روم کے پاس، اور کسرا کے پاس گیا ہوں، فارس کے بادشاہ کے پاس، والنجاشی اور حبشہ کے بادشاہ کے پاس بھی گیا ہوں۔ واللہ ان رأیت ملکا قط يعظمه اصحابه ما يعظم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمدا، اور کہتے ہیں کہ میں نے کسی بادشاہ کا اتنا ادب اور اتنا احترام نہیں دیکھا کہ کسی بادشاہ کے ساتھی، اس کے وزراء، اس کے مشیر اس کا اتنا ادب کرتے ہوں کہ جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتے تھے۔ واللہ ان تنخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہ، اور وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر وہ تھوکتے ہیں تو ان کا تھوک کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ پہ گرتا، زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے۔ فدلک بها وجهه وجلده واذا امرهم ابتدروا امره واذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه واذا تكلم خفضوا اصواتهم عنده وما يحدون اليه النظر تعظيما له وانه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب تھوکتے تو کوئی صحابی کے ہاتھ پہ ہی تھوک گرتا، زمین پہ نہیں گرتا تھا، کوئی گرنے نہیں دیتا تھا، اور وہ اسے اپنے ہاتھ سے لے کر اپنے منہ اور جسم پر تبرکاً مل لیتے تھے۔ وہ جب کوئی حکم دیتے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو حکم دیتے تو سب لپک کر ان کے حکم کو بجا لاتے، آگے بڑھ کے اللہ کے رسول کی فرما برداری کرتے، اور جب آپ وضو کرتے تو ان کا پانی برکت کے باعث اکٹھا کرنے لگ جاتے، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرتے تو آپ کے ساتھیوں کی آوازیں پست ہو جاتی، خاموشی کی طرف چلے جاتی۔ تو عروہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ابھی جب وہ سفارتکاری مکہ والوں کے لیے کر رہے تھے تو تب یہ منظر دیکھا اور بیان کیا، تو یہ صحابہ کرام کا ادب تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اس کے بعد آتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی محبت کا ایک اور سب سے بڑا تقاضا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنا ہے۔ جس بندے نے یہ کام نہیں کیا تو اس کی محبت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، کہ میری ساری کی ساری امت، کل امتی میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی، الا من ابا سوائے اس کے کہ جس نے جنت میں جانے سے خود انکار کر دیا۔ قالوا یا رسول اللہ ومن یابا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ وہ کون ہے جو خود جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی تو وہ گویا کہ اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے اطاعت اور فرما برداری کا شامل ہونا، ساتھ رہنا ضروری ہے۔ خالی زبانی کلامی محبت بغیر عمل کے اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اور چند مثالیں صحابہ کرام کی زندگی سے ملتی ہیں کہ کیسے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی پیروی کرتے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
ان اللہ ورسولہ ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ اور اس کا رسول تمہیں پالتو گدھوں کے گوشت کے کھانے سے منع کرتا ہے. یعنی گدھوں کی گوشت کی حرمت لوگوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. ابھی بیان کرنا تھی کہ چنانچہ تمام ہنڈیاں جو گدھے کے گوشت سے بری ہوئی تھی بنائی گئی تھیں الٹا دی گئیں الٹ گئیں، حتیٰ کہ حالانکہ وہ گوشت ہنڈیاں کے اندر جوش مار رہا تھا. اگر کسی نے تازی کوئی ہنڈیاں پکائی تھی گدھے کے گوشت کا سالن بنایا تھا تو اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنتے ہی فوراً اسے الٹ دیا اور کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں سوچی کہ جو آپ کی فرمانبرداری سے اسے دور کرے. تو یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آئے تو بغیر سوچے سمجھے ایک مومن بندے کا کام ہے کہ وہ یہ کہے سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور اس کے اوپر عمل کر لیا. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة وكان خمرهم يومئذ الفضيخ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي ألا إن الخمر قد حرمت فقال لي أبو طلحة اخرج فأهرقها فخرجت فهرقتها وجرت في سكك المدینہ. حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں لوگوں کو شراب پلا رہا تھا. یعنی اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو میں شراب پلا رہا تھا. ان دنوں کھجور ہی کی شراب پیا کرتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا یہ اعلان کرنے کے لیے ندا کرائی اور کیا فرمایا ان الخمر قد حرمت، کہ شراب یقیناً حرام ہو چکی ہے. یہ حکم اس صحابی نے مدینہ کی گلیوں کے اندر بلند آواز سے دینا شروع کیا. تو حضرت انس کہتے ہیں یہ سنتے ہی ابو طلحہ نے کہا باہر لے جا کر ساری شراب بہا دو. چنانچہ میں نے باہر نکل کر ساری شراب بہا دی اور شراب مدینہ کی گلیوں کے اندر بہنے لگی. تو یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کے اندر آگے نکلنا، ایک دوسرے سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنا کہ شراب جس کی عادت جسے پڑی ہو اسے چھوڑنا بھی مشکل ہو سکتا ہے. لیکن صحابہ کرام نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنا کہ شراب حرام ہو گئی ہے تو جو شراب اگر کوئی پینے کے لیے ڈال کے بیٹھا تھا تو اس نے بھی آپ کی بات کو سن کے یہ نہیں سوچا کہ تحقیق کر لوں، ہو سکتا ہے غلط فہمی ہوئی ہو، پی لیتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں، دوبارہ تحقیق کر لوں گا. کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں سوچا، بلکہ فوراً آپ کے حوالے سے جب بات سنی کہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے کہ شراب حرام ہو گئی ہے تو فوراً ساری شراب کو الٹا دیا گیا. اسی طرح ایک اور روایت کے اندر آتا ہے ابو اسید الانصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب آپ مسجد سے باہر نکل رہے تھے اور لوگ راستے میں عورتوں میں مل جل کر چل رہے تھے، یعنی مرد اور عورت چلنے میں ان کا اختلاط ہو رہا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روز عورتوں سے فرمایا استأخرنا فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق فكانت امرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها بها. تو آپ نے فرمایا عورتوں سے پیچھے ہٹ جاؤ، تمہارے لیے راستے کے درمیان چلنا ٹھیک نہیں، تمہارے لیے راستے کے کنارے کنارے چلنا مناسب ہے. پھر ایسا معاملہ ہوا کہ عورتیں دیواروں سے چپک کر چلنے لگیں، یہاں تک کہ ان کے کپڑے دوپٹے دیواروں کے اندر پھنس جاتے. اتنا زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کرنے لگیں. اور ان احادیث کو سامنے رکھیں، صحابہ اور صحابیات کے ان کردار کو سامنے رکھیں تو اور اپنی زندگیوں کو ان سے ملا کے دیکھیں کہ ہمارے پاس کتنی احادیث آتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ایسی باتیں آتی ہیں جن میں ہمیں کئی کام کرنے سے منع کیا جاتا ہے، لیکن اپنی ہم خواہشات پرستی میں اور معاشرے کی خاطر رسم و رواج پورا کرنے کے چکر میں ہر وہ کام کر جاتے ہیں.
باوجود اس کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہمیں منع کیا ہوتا ہے۔ اور پھر اگر کہیں جلسہ ہو، جلوس نکالنا ہو محبت رسول کے نام پہ، یا جان قربان کرنے کی باری ہو، تو ہم سب سے آگے بڑھ کے نعرے بھی مارتے ہیں کہ محبت رسول پہ جان بھی قربان ہے، جان قربان کر دیتے ہیں لیکن اپنی چھوٹی سے چھوٹی خواہش قربان کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے قول اور فعل میں تضاد ہے کہ جو بندہ اپنی خواہشات کو نہیں چھوڑ سکتا، اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کیے ہوئے حرام کردہ کاموں کو نہیں چھوڑ سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سن کر اس پہ عمل نہیں کر سکتا، تو وہ بندہ جان قربان کرنے کے دعوے میں کتنا سچا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به قال لا والله لا آخذه ابدا وقد طرحه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی تو آپ نے اس کے ہاتھ سے اتار کر پھینک دی، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ آپ کے تشریف لے جانے کے بعد کسی اور نے اس صحابی سے کہا انگوٹھی اٹھا لو، کسی حلال اور جائز طریقے سے اس کا استعمال کر لینا، یعنی اپنے گھر میں کسی عورت کو دے دینا، مردوں کے لیے سونا حرام ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے۔ تو اس قسم کی بات کی ایک صحابی نے، تو اس صحابی نے کہا اب اللہ کی قسم میں اسے کبھی نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انگوٹھی کو پھینک دیا ہے۔ تو یہ ہے اصل اور حقیقی محبت، اصل حقیقی اور عملی محبت کہ جو ہمیں قرآن نے درس دیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے یہ محبت کر کے دکھائی ہے۔ اسی طرح آپ سے محبت کا ایک بہت بڑا حصہ یہ بھی ہے، اس کا پہلو اور شکل یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کیا جائے، چھوٹی سے چھوٹی سنت کو اہمیت دی جائے۔ بعض لوگوں نے یہ کام شروع کر لیا ہے کہ سنت کہہ کے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اس انداز سے کہتے ہیں کہ فلاں کام کرنا سنت ہے، گویا کہ اہم نہیں، یعنی واجب کام کر لو، فرض کر لو، یہ کام کرنا سنت ہے، کوئی مسئلہ نہیں، چھوڑ دو۔ تو سنت چھوڑنے کے لیے نہیں دی گئی، سنت اسی لیے دی گئی ہے تاکہ اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ سنت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ قابل عمل ہے اور بڑی اہم ہے، اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احیا سنتا من سنتی، جس نے میری سنت میں سے کسی سنت کو زندہ کیا، فعمل بها الناس، اور اس کے زندہ کرنے کی وجہ سے لوگوں نے اسے اپنایا، لوگوں نے بھی اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا، کان له مثل اجر من عمل بها، تو جو بندہ اس پہ عمل کرتا رہے گا تو اس کا ثواب اسے بھی ملتا رہے گا جس نے سنت کو زندہ کیا، لا ينقص من اجورهم شیئا، اور ذرہ برابر بھی کوئی اجر کے اندر کمی نہیں ہوگی۔ تو ہمیں سنت پہ عمل بھی کرنا ہے، اور وہ سنتیں جو ہمارے رسم و رواج میں یا ہمارے جگہ پہ ہمارے معاشرے میں غائب ہو چکی ہیں یا لوگوں کو علم نہیں پھیلی نہیں ہوئی، تو ایسی سنتوں کو زندہ بھی کرنا ہے۔ جو بندہ ایک مرتبہ سنت کو زندہ کرے گا تو جتنے لوگ اس پہ عمل کرتے جائیں گے اس سنت کو پھیلانے والے اور زندہ کرنے والے کو بھی اجر و ثواب ملتا رہے گا، اور اس کا ایک لگاتار صدقہ جاریہ شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ایک اور شکل اور ایک اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے اوپر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا جائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی صلو علیہ، ان کے اوپر درود بھیجا کرو، وسلموا تسلیما، اور سلام بھیجا کرو جس طرح سلام بھیجنے کا حق ہے۔ صحیح بخاری کے اندر سنن نسائی میں روایت ہے، صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی صلاة واحدة صلی اللہ علیہ 10 صلوات وحطت عنہ 10 خطیئات ورفعت له 10 درجات
آپ نے فرمایا جس بندے نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، ایک مرتبہ صلوات بھیجی صلی اللہ علیہ 10 صلوات، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنی 10 رحمتیں نازل کرے گا، اللہ رب العزت اس کے 10 گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ رب العزت اس کے 10 درجات کو بلند کرے گا۔ تو جس نے ایک مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجا، صلی اللہ علیہ وسلم کہا، تو اس کے اوپر اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوں گی، اس کے 10 گناہ معاف ہو جائیں گے، اور اس کے 10 درجات کو اللہ تعالیٰ بلند کر دے گا۔ اور ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، سنن ابن ماجہ میں صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نسی الصلاة علی خطئ طریق الجنہ، کہ جس نے مجھ پر صلاۃ پڑھنا بھلا دیا، مجھ پر درود پڑھنا بھلا دیا، خطئ طریق الجنہ، اس نے جنت کا راستہ لینے میں غلطی کر دی، یعنی وہ جنت کے راستے کے انتخاب میں غلطی کرنے والا بن گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور عملی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، قال الله جل وعلا في كلامه المجيد والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا۔ سورہ احزاب میں اللہ رب العزت نے ان کا ذکر کیا جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، اور فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، بلا شبہ وہ لوگ جو تکلیف دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں، اور اسی طرح ساتھ فرمایا مومنہ عورتوں کو اور مومن مردوں کو تکلیف دیتے ہیں، بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، تو وہ بہت بڑا بہتان اپنے ذمہ لیتے ہیں اور بہت واضح گناہ اپنے ذمہ لیتے ہیں۔ اور اسی طرح اس پچھلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت کی لعنت برسائی جاتی ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حصہ یہ بھی ہے کہ آپ کو خاتم الانبیاء والمرسلین سمجھا جائے، آپ کی ختم نبوت کا عقیدہ رکھا جائے، اور جو بھی بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد نبوت اور رسالت کا کسی بھی شکل میں چھوٹا یا بڑا دعویٰ کرتا ہے، اس قسم کی بات کرتا ہے یا اس کی نفی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے وہ دجال ہے، وہ دجل کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ اللہ کے رسول تم میں سے کسی کے، مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور تمام نبیوں کے خاتم ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ ثعبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی اور فرمایا بے شک میری امت میں 30 کذاب ہوں گے۔ کذاب کہتے ہیں جو بہت زیادہ جھوٹ کر بولنے والا ہو، مبالغے کے ساتھ جھوٹ بولنے والا ہو، تو میری امت کے اندر فرمایا میری امت کے اندر 30 کذاب آئیں گے، بہت بڑے جھوٹے آئیں گے، کلہم یزعم انہ نبی، اور ان میں سے ہر کوئی یہ گمان کرے گا، یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے۔ وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ یاد رکھنا کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، نبوت اور رسالت کا سلسلہ میرے اوپر ختم ہونے والا ہے، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسی طرح ایک اور اہم مسئلہ ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہوئے آپ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے مقام اور مرتبے کو ویسے ہی سمجھا جائے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنا جو مقام اور مرتبہ بیان کیا ہے ویسا ہی مقام اور مرتبہ ہم اپنے دل اور دماغ میں آپ کے بارے میں رکھیں گے، اور نہ اس سے بڑھائیں گے اور نہ اس سے کم کریں گے۔ صحیح حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ لا تطرونی، لا تطرونی، اس کا معنی ہے کہ مجھے حد سے آگے نہ بڑھانا، مجھے اس طرح نہ بڑھانا، کما اطرت النصارى ابن مریم، جس طرح نصارہ نے، عیسائیوں نے ابن مریم کو بڑھایا۔ اور انہوں نے کیسے بڑھایا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو رسالت کے مقام سے بڑھایا، عبودیت کے مقام سے بڑھایا، اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ماننے کی بجائے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، اللہ کا بیٹا ہونے کا عقیدہ رکھ لیا۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہے، ان لوگوں نے کفر کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خبردار کیا، تنبیہ کی اور ڈرایا کہ جس طرح عیسائیوں نے اپنے نبی، اپنے رسول عیسیٰ علیہ السلام کو رسالت کے مقام سے بڑھا کے اللہ کا بیٹا بنا دیا، ویسے مجھے نہ بڑھانا۔ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ، بے شک میں بندہ ہوں، عبد ہوں، میں اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں۔ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، لہٰذا مجھے کیا کہو؟ اللہ کا بندہ کہو اور اس کا رسول کہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ بات شامل ہے کہ آپ کا مقام اور مرتبہ ویسا ہی بیان کیا جائے، ویسا ہی سمجھا جائے جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دیا، صحابہ کرام نے ویسا اختیار کیا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لم يكن شخص احب الیہم من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وكانوا اذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من کراہیته لذلك۔ صحابہ کرام کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی شخص محبوب نہیں تھا۔ صحابہ سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو کھڑے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس عمل کو پسند نہیں فرماتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تھے ان کے درمیان، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے صحابہ کرام کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ اور آج کے دور میں اگر کوئی یہ کہے کہ خالی کرسی چھوڑ دینے سے اس لیے چھوڑی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور سارا مجمع کھڑا ہو جائے، تو یہ بات اس صحابی کی بات سے ملا کر دیکھیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی بات سے ملا کر دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ محبت ایسی صحابہ کرام نے نہیں کی جیسی آج کے دور میں ہمیں کر کے دکھائی جا رہی ہے۔ صحابہ کرام عملی محبت کرتے تھے، ویسی محبت کرتے تھے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھائی، اور یہ روایت سنن ترمذی میں موجود ہے اور صحیح روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کو پڑھ کر دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور خالص محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی پوری زندگی میں عملاً اس کو ثابت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔